عشرہ محرم الحرام گزرا، جی بھر کے لوگوں نے محفلیں انجوائے کیں، کیونکہ آج کل محفل سنی نہیں جاتی، انجوائے کی جاتی۔ اور جب سے یہ انجوائمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، صاحب تربیت پرواز کر گئی ہے۔ تربیت ہمارے گھروں سے، ہماری مسجدوں سے، ہماری محفلوں سے کہیں کوچ کر گئی۔ ایک رتی برابر بھی تربیت کا کوئی ٹکڑا ہمارے نوجوان محافل سے لے کے واپس نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محفلیں انجوائے کرنے کے لیے رہ گئیں۔ ذکر امام حسین کی محفل اور اس میں حسینی فکر کی ایک لائن بھی نہیں۔ امام حسین کس نظام کے خلاف بغاوت کر رہے تھے؟ امام حسین کس نظام کے خلاف لڑ رہے تھے؟ کیسے لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے؟ آج کے زمانے میں حسینی مشن کو جاری رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بحث نہیں، محض اپنے علم کو جھاڑنے کی اور سٹیجوں کے اوپر ہائے ہائے واہ واہ اور نعرے لگوانے کی ایک ہرس اور ہوس ہے چاروں طرف، جس نے عوام کو تو گھیرا ہی گھیرا ہے، وارثان محراب و منبر کو بھی اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایک خطیب آتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پچھلے خطیب سے زیادہ میری واہ واہ ہو، اس کے بعد آنے والا کہتا ہے پچھلے دونوں سے زیادہ میری واہ واہ ہو، اور یہ واہ واہ کے چکر میں دین کہیں گم ہو گیا۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ صاحب عوام کے دل میں تو پہلے ہی دین کی محبت اتنی سی ہے کہ ایک ماں کام کے لیے تو اپنے بچے کو صبح جگا سکتی ہے، نماز کے لیے نہیں جگا سکتی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے کے لیے تو موٹر سائیکل پہ منہ دھوئے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ بچے کو اچھے کپڑے پہنائیں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، خود بدلے ہیں یا نہیں بدلے، لیکن اس کو صبح ذمہ داری سے سکول چھوڑنے جانا ہے۔ وہی باپ قرآن کا درس اور سبق حاصل کرنے کے لیے کبھی بچے کو چھوڑنے کے لیے مسجد نہیں آئے گا، اور کبھی یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرے گا کہ اتنی دیر سے ہمارا بچہ آتا ہے، اس نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے 6 مہینے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ گھر سے آ رہا تھا پوچھ کے قرآن پڑھنے کا، اور والدین کو اس بات کی کوئی فکر پرواہ نہیں تھی، وہ مدرسے پہنچا ہی نہیں۔ 6 مہینوں کے بعد جب شکایت آئی کہ جی ابھی تک سپارہ مکمل نہیں ہوا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس بچے کی تو شکل ہی آج دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کا لیول یہ ہے، جس قوم کا شعار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 1,24,000 صحابہ میں سے چند صحابہ کی قبریں مدینے میں ہیں، چند صحاب کی قبریں مکہ میں ہیں، باقی کہاں گئے؟ کوئی وہاں سے چلا ہے ہندوستان آیا ہے، کوئی وہاں سے چلا ہے چائنا پہنچا ہے، کسی نے امریکہ کی ریاستوں میں جا کے دین کا نعرہ بلند کیا ہے، کسی نے ہمالیہ کراس کر کے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، کوئی راستے کے اندر ہی کئی اصحاب ایسے ہیں جو اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے، راستے میں ان کا وقت پورا ہو گیا اور ان کی قبریں ان جگہوں پہ موجود ہیں، جنگل بیاباں ہیں، کوئی آس پاس نہیں ہے، لیکن ان بہترین افراد کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ آج میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ایک بار مدینے جاواں میں پھر مڑ کے کدی نہ آواں میں، میرا بڑا جی چاہتا ہے صاحب کہ میری قبر مدینے میں بن جائے۔ مجھے آج 1400 سال کے بعد یہ خبر ہے، انہیں نہیں پتا تھا مدینے میں مرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ کے شہر میں ہماری قبر ہوگی تو ہماری کیا عزت اور احترام ہوگا؟ کس شے نے ان کو ابھارا کہ وہ مدینہ بھی چھوڑ گئے، مکہ بھی چھوڑ گئے، اور دنیا کے خطوں میں انہوں نے سفر کرنے شروع کیا اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، ایران فتح کروایا اللہ نے ان کے ہاتھ سے، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئیں، کیا ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں نے تو اسلام کو اتنی زمین فتح کر کے دی ہے، میری قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے سائے میں ہونی چاہیے؟
لیکن صاحب جس شے نے ان کو مجبور کیا، اور آج ان کی قبر چائنا میں، مزار مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص کا کہاں ہے؟ چائنا کے اندر۔ کس شے نے مجبور کیا اس سفر پہ؟ اس ذمہ داری نے جو قرآن میں اللہ نے لگا دی تھی۔ وہ ڈرامے بازیوں کے پیچھے نہیں پڑے کہ میں جی بڑا ہی کوئی کلندر بن جاؤں گا کہ میری قبر مدینے میں جا کے بن جائے گی۔ ہمارے ذمے اللہ نے کیا لگایا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، قبر چاہے چائنا میں بنے یا پاکستان میں بنے، جس جگہ پہ مرضی بنے، لیکن رسول اللہ کا ذمے لگایا ہوا کام پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہ کام پورا ہونا چاہیے، کام ٹکے کا نہیں۔ اور خواہش یہ ہے کہ شہادت کی موت بھی آئے اور آئے بھی مدینے میں اور قبر بھی مدینے میں بن جائے، تو کیا یہ چیزیں بخشوا لیں گی؟ جب آپ نے اللہ رسول کے ساتھ وفا کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں اللہ کس لیے بہترین ہے؟ اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے سب سے بہترین امت ہو، وجہ سنیے، کہ تم گھروں سے نکل پڑتے ہو لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تم بلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ ہم کر رہے ہیں۔ ایک مزدور کہتا ہے جی میں بچے پالوں یا میں دین کا کام کروں۔ ایک سیٹ کہتا ہے جی میں فیکٹری پہ فیکٹری بناؤں، میں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کروں، میں دولت روپیہ پیسہ کماؤں، یا میں بھی مولویوں والا کام کروں۔ یہ ایک مزدور کی ذمہ داری ہے، اسے الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، ایک آیت اس کو آتی ہے، ایک آیت، وہ اپنے ساتھی مزدور کو وہ آیت سکھائے۔ جسے 2 آیتیں آتی ہیں وہ اپنے ساتھی کو 2 آیتیں سکھائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو وہ آگے پہنچا دو، انتظار نہیں کرنا، مدرسے جاؤں گا، ڈگری لوں گا، ہیں جی کان پہ ہاتھ رکھ کے اونچی طرز میں پڑھنا آئے گا، دلوں کو محظوظ کر سکوں گا، کانوں کو مسرور کر سکوں گا، مقرر شعلہ بیاں بنوں گا، میں پھر جا کے کہیں دین کا کام کروں گا۔ صاحب دین محتاج نہیں ہے، دین اس بات کا خواہاں ہے کہ تمہیں الرحمن الرحیم آتا ہے اور اس کا ترجمہ تمہیں آتا ہے تو وہ اگلے بھائی کو سکھا دو۔ ڈگری ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، 100 قسم کے چونچلے، ہم اگر سوچیں کہ ان چیزوں کے بغیر دین آگے پھیل ہی نہیں سکتا تو صاحب یہ خام خیالی ہے، یہ صرف ہٹ درمی ہے، یہ اپنے آپ کو بچا کے محض اپنے آپ کو اس شعبے سے نکال کے علیحدہ کر کے جان چھڑانے کا ایک بہانہ ہے۔ ورنہ مزدور کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ایک عالم دین کی ذمہ داری۔ عالم دین اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دین آگے پھیلائے گا، مزدور اپنی حیثیت کے مطابق آگے پھیلائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آدمی کو توفیق ہی نہیں ہے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جی اس کا بھی چاہتا ہے کہ مدینے میں اس کو موت آئے، عید کی نماز والے دن، اور آدھی نماز اپنی پڑھتا ہے آدھی دوسروں کی پڑھتا ہے جی، دیکھتا ہے ادھر ادھر آنکھیں گھما گھما کے، ہاتھ اٹھا کہاں رہے ہیں، ہاتھ نیچے کہاں کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ نماز بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق صرف ایک شے کرتی ہے، وہ نماز ہے، اور ہم نماز سے اتنے بیگانے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہاتھ اٹھاتے پھرتے ہیں۔ سفید داڑیاں ہو جاتی ہیں، رکعتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر میں اس بات پہ کیوں آیا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ صاحب ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، اور جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے اس کا بھی پورا پتہ نہیں ہے۔ یہ 4-5 آیتیں ہیں قرآن کی، ٹوٹل 6666 اور اللہ نے حکم دیے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ 6666 مضمون، اور ان میں سے مجھے پتا کتنے ہیں؟ 5، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، بس۔
اور میں مسلمان ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ اس روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں، جانوروں، تمام مخلوقات سے میں سب سے اعلیٰ ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اور اللہ نے میرے ذمہ کیا لگایا مجھے کسی شے کا پتہ نہیں۔ آپ گھروں کے حالات دیکھیں، نکاح طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، 100 مرتبہ طلاقیں دے کے اکٹھے رہ رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں۔ کون سی نسل دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ کون سے بچے پیدا کر کے دے رہے ہیں آپ اس قوم کو؟ یہ صلاح الدین ایوبی بنیں گے، یہ محمد بن قاسم بنیں گے، یہ موسیٰ بن نصیر بنیں گے؟ انہوں نے تھامنا ہے اسلام کا دامن، انہوں نے تھامنا ہے اسلام کا پرچم، یہ لہرائیں گے اللہ کے نام کا جھنڈا پوری کائنات میں؟ جن کی اصل ہی شک میں ہے، اور رشتوں کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میاں بیوی کو آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد کو قدر نہیں ہے، ہمسائیگی کے حقوق کیا ہیں قدر نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں گئے اعظم مارکیٹ یا شاہ عالم مارکیٹ، تو گورنمنٹ نے ایک کام شروع کیا، وہ گلیوں کی صفائی وغیرہ کروا رہے ہیں، جو آگے کوئی کسی نے سیڑھی بنائی ہے گلی کے اندر وہ گرا رہے ہیں، کوئی تھڑا چھڑا اس طرح کی کوئی جو بنی ہے وہ گرا رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں گورنمنٹ کو جو ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ میرے بھائی، میں نے سوچا کہ ہم کیا مسلمان ہیں، جس رسول کے ہم امتی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک کانٹا راستے میں پڑا ہو تم ہٹا دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور میں نے پوری گلی بند کی ہوئی ہیں جی۔ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہیں ہونا، غیر ضروری جمپ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنر کو سڑک بنانے کے لیے جس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، خیال کرنا، اگر سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ گئی تو قیامت کے دن اللہ عمر کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور عمر سے سوال ہوگا۔ ایک خچر کو ٹھوکر لگ گئی، عمر سے سوال ہوگا۔ ذرا ہم اپنی گلیوں کے حوال دیکھیں، اور مزے کی بات، یا یوں کہیے کہ شومی قسمت کہہ لیجئے، بد قسمتی کہہ لیجئے اس کو، تو میں سدھرنے بگڑنے کے لیے انتخاب کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ یا قرآن تھی یا حدیث تھی، اور بد قسمتی دیکھیے ہماری کہ ہم نے دونوں چھوڑی اور پکڑا کیا؟ ہمسایہ نے بھی کیتا ہے، ایسا بھی کر لیں ہاں جی، انہوں دا نہیں نظر آندا، ساڈا نظر آندا ہے۔ یہ کسوٹی ہے جی۔ یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں رب رسول کا حکم کیا ہے، کہتے ہیں اوندے بھی تو کیتا ہوا ہے نا جی، میں کر لیا تو کی ہو گیا۔ اس نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے۔ صاحبان یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ لوگ قرضہ لینے والے پیچھے ہیں، اور حضرت صاحب 7واں حج کرنے گیا ہوں ہیں جی، بہنوں کا حق دیا نہیں ہے، وہ ٹکے کے لیے ترس رہی ہیں، گھروں میں ان کے کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، اور حضرت صاحب کی اتنی لمبی پگڑی ہے، اور عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ کیا یہ حج، یہ عمرے، یہ لمبی نمازیں، یہ لمبے سجدے، یہ تہجدیں انسانی حقوق سے دستبردار کروا دیں گی آپ کو، چھڑوا دیں گی آپ کو؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جو کسی کا پیٹ کاٹ کے آپ نے کیے ہیں، اور پیٹ کاٹ کے کسی کے آپ نے حج کیے، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کے آپ نے عمرے کیے۔ اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کر جو میں نے تیرے ذمہ لگایا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، دوسری بار فرض نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، کرنے ہیں 7 بار کرو، لیکن
بہنوں کا حق دینا یہ تمہارے اوپر فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شریعت نے تمہارے لیے لازمی قرار دیا ہے، ہمسائے کے حق کا خیال رکھنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمسائے کے حقوق اس شدت کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے اب ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے، اس شدت کے ساتھ بیان ہوئے حقوق۔ ذرا دیر نہیں لگائی جاتی صاحب، اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے ہمسائے کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔